آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ یمنی وزارت ٹرانسپورٹ، یہ یمنی وزارت ٹرانسپورٹ کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنلی ریکگنائز جو یمن کی حکومت ہے اس کی وزارت ٹرانسپورٹ والی حکومت کا کہنا ہے کہ باب المندب میں ایک کارگو جہاز پر مخالف حوثی ملیشیا کے حملے میں جہاز کے حملے کے 4 ارکان جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ان میں ایک انڈونیشین اور 3 پاکستانی جہاز راں شامل ہیں۔ برطانوی بحری سیکیورٹی کمپنی وین گارڈ کے مطابق 4 ملاح زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق حوثیوں نے جہاز پہ 3 میزائل فائر کیے اور جب یمنی حکومت کی بحریہ نے جہاز کی مدد کی کوشش کی تو ایک اور میزائل داغا گیا۔ واضح رہے کہ لگ بھگ 1.5 ہفتے پہلے پاکستانی دفتر خارجہ نے انتباہ کیا تھا کہ خلیج یا باب المندب میں پاکستان کے بحری مفادات پہ حملہ ایک سنگین اقدام تصور کیا جائے گا، لیکن یہ جو حملہ ہے شاید اس دائرے میں نہیں آ رہا، اس لیے کہ یہ غیر ملکی کارگو جہاز تھا۔ جی، یہ جو جہاز ہے اس کا نام ہے تہامہ جی، اور یہ ٹینزینین فلیگڈ شپ ہے۔ اگین جیسے آپ کہہ رہے ہیں، اچھا لوگ کچھ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ اب وہ سعودی ترکی مکہ اکارڈز ایکٹیویٹ ہوں گے؟ جواب ہے نہیں۔ کیا پاکستان اس کا ریاکشن دے گا؟ ریاکشن یقیناً دے گا، کیونکہ ہمارے 3 شہری اس حملے میں مارے گئے ہیں۔ لیکن اگر آپ وزارت خارجہ یا فارن آفس دفتر خارجہ کا بیان دیکھیں تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا any attack on Pakistan's maritime interest. Pakistan's maritime interest، پاکستانی مارے گئے ہیں لیکن یہ پاکستان کے میریٹائم انٹرسٹ پر حملہ اس لیے نہیں تصور کیا جائے گا میری اپنی ناقص رائے میں، کیونکہ کشتی پاکستانی فلیگ نہیں تھی اور نہ ہی شاید اس کی ڈیسٹینیشن پاکستانی تھی۔ انفارچونیٹلی 3 پاکستانی سیلرز اس پر موجود تھے، تو یہ اس دائرے میں نہیں آئے گا۔ لیکن ہاں، اگر آپ تھوڑا سا بگ پکچر دیکھیں تو حوثیوں کی ایک بہت ہی ہارڈ بارگیننگ چل رہی ہے باب المندب میں، اور شاید اس کی ایک مقصد، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ جو بھی اسٹریٹجی ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں وہ کسی اسٹریٹجی اس کے پیچھے ہوتی ہے نا، کہ سعودی عرب پر پریشر پڑے کہ جو ایمبارگو ہے حوثیوں کا وہ شاید ریلیکس کریں، لیکن لگ نہیں رہا کہ چیزیں اس طرف جا رہی ہیں، بلکہ ابھی حال میں جس حکومت کی آپ بات کر رہے ہیں جو آفیشیل ریکگنائزڈ یمنی حکومت ہے، ان کا بھی ابھی ایک بیان آیا ہے کہ حوثیوں نے میزائل بمباری کی ہے ان کے کچھ مقامات پر۔ ہاں، وہ تو 2-3 دن سے چل رہا ہے، 2-3 دن سے معاملہ چل رہا ہے۔ اچھا، اس دوران پاکستانی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ایران امریکہ تعطل توڑنے کی کوششوں کی کڑی کے طور پہ تہران پہنچے ہیں اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات بھی کی ہے، لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ دونوں ملک یعنی ایران اور امریکہ ایک دوسرے سے فل اکتائے ہوئے ہیں، جنگ بھی نہیں چاہ رہے، امن بھی نہیں چاہ رہے، چنانچہ عجیب و غریب قسم کی جو شرائط ہیں سننے میں آ رہی ہیں۔ مثلاً ڈونلڈ ٹرمپ پچھلے 50 برس کے دوران ایرانی حملوں سے جتنا بھی جانی و مالی نقصان ہوا ہے اس کا ہرجانہ مانگ رہے ہیں کہ ہم تب مذاکرات شروع کریں گے۔ حتیٰ کہ اکتوبر 2000 میں یمن کی سمندری حدود میں امریکی بحریہ کے ایک جہاز USS کول پہ حملہ ہوا تھا، اس میں جو 17 امریکی مرے تھے ان کے ورثاء کو بھی ایران ہرجانہ دے، ٹرمپ کا یہ کہنا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس حملے کی ذمہ داری القاعدہ نے باقاعدہ طور پر یہ تو سپیڈ بوٹ ٹکرائی تھی جی القاعدہ نے، ہاں، لیکن وہ القاعدہ ہوگی، لیکن ایران جو ہے وہ اس کا ہرجانہ جو 2000 میں حملہ ہوا تھا۔ اچھا، ٹرمپ صاحب کا یہ بھی کہنا کہ اس سال جنوری میں جو ایران میں ہزاروں شہری مرے ہیں ان کا بھی ریاست ہرجانہ دے۔ یہ یہاں تک ٹھیک ہے، نہیں ایرانی شہریوں کو، اپنے شہریوں کو، لیکن جو آخری بات ہے وہ سن کے آپ اچھل پڑیں گے، آخری شرط نہ کرو یار۔ ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ لبنان، شام، یمن اور غزہ میں جو نقصانات ہوئے ہیں اور اسرائیل پہ ایرانی حملوں کے جو نقصانات ہیں ان کی مکمل بھرپائی بھی ایرانیوں کی ذمہ داری ہے۔
اب یہ کانفیڈنس بلڈنگ کا جو اعلانات ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا دونوں confidence ملکوں ہے کے اور کتنی درمیان building ہو رہی ہے۔ مذاکرات اور پھر مذاکرات میں کامیابی کا کتنا ہے، جبکہ ایران جب سے جنگ شروع ہوئی وہ بہت پہلے سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو جتنا جانی مالی نقصان کرنا ہے ہمارا کر لیں، لیکن ہماری ایک بنیادی شرط ہے کہ ایک ایک اینٹ جو برباد ہوئی ہے اس کا ہم آپ سے ہرجانہ لیں گے۔ میرا خیال ہے یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے ہرجانہ لینا، لیکن ٹرمپ صاحب نے کیا نہیں اعلیٰ ہے۔ انفیکٹ میں تھوڑا سا آگے جانا چاہ رہا ہوں اس کے ساتھ، اسی خبر کے ساتھ، کہ کو یاد ہوگا کہ 1988 میں 87 میں 88 میں آئی تھنک 1988 شاید کی بات ہے، ایران ایئر فلائٹ 655 ہاں ایئر بس ایک جا رہی تھی جب یو ایس ایس ونسنس، ایک امریکن جو وارشپ ہے نیوی، اس نے سرفیس ٹو ایئر میسائل فائر کر کے تباہ کر دیا، 290 لوگ وہاں پر ہلاک ہوئے۔ مطلب جتنے مناب اسکول میں شہید ہوئے ہیں اتنے ہی اس میں ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے اس کی تو معاوضے کی کوئی بات نہیں وہ نہیں ابھی ہوئی ہے۔ یو ایس ایس لبرٹی پر حملہ کیا تھا اسرائیل نے، میرا خیال ہے کہ اس کا بھی ہرجانہ 40 سیلرز مرے تھے، 40 سیلر مرے تھے، یہ بھی اس کا ہرجانہ بھی ایران کو ہی دینا چاہیے۔ تنزانیہ میں یو ایس ایمبیسی پہ حملہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا 98 میں، بالکل، اس کا ہرجانہ بھی ایران کو دینا چاہیے۔ جے ایف کے کو قتل بھی کیا گیا تھا، اس کے پیچھے بھی شاید ایران ہی تھا۔ تو اینی وے شاہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، اس قدر سیریس نان سیریس ایٹیٹیوڈ چل رہا ہے؟ پتہ نہیں زرار اور وسعت، جو آج کی بھی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس محاذ پہ، ٹرمپ کا بھی جو بیان آیا ہے، ایران کی طرف سے بھی جو بیانات آ رہے ہیں، اب ظاہر ہے کہ اس میں ایک ایلیمنٹ آف فٹیگ آ جاتا ہے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے، جب ہم روز دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں، اور آفٹر فیو ویکس اور منتھس لگتا ہے کہ کوئی اب نئی چیز نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن چونکہ معاملہ اتنا ہے گمبھیر ہے، اس کے اکنامک امپلیکیشنز ہیں، ریجنل اسٹیبلٹی کے لیے ہیں، کہ اس کو اگنور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن میں تو بس اس چیز سے بڑا وہ محسوس ہوتا ہوں، ٹرمپ صاحب کے جو بیانات ہوتے ہیں، ایک دن ایک بات، صبح کو دوسری بات، شام کو تیسری بات، تو جب تک یہ پریزیڈنسی ہے وائٹ ہاؤس میں، ہمیں بھی اس کو اسی طرح سے برداشت کرنا ہوگا۔ اور کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ بس اب تمام تجزیے دھرے کے دھرے رہ گئے، کیونکہ جو انپریڈکٹیبلٹی وائٹ ہاؤس کی ہے، اور پھر ایران کی بھی جو اپنا ایک ضد کہہ لیں یا سٹانس کہہ لیں، اس میں ٹھیک ہے، ریجنل کنٹریز اپنی کوشش کر رہے ہیں، دے شوڈنٹ گیو اپ، دے ہیونٹ گیون اپ۔ آج بھی وزیر داخلہ کا وہاں جانا، قطر کا بھی ایک بیان آیا ہے ریجنل بلاکس پہ، تو ریجن میں تو جو امن کی خواہش ہے، حالات بہتر کرنے کی خواہش ہے، وہ لگے رہنا ہے۔ اس میں بھلے فٹیگ بھی آ جائے، کبھی کبھی مایوسی بھی ہو، لگے کہ کچھ بہتری نہیں آ رہی ہے، لیکن اٹس دا اونلی وے۔ ویسے فٹیگ ہم بھی اپنا کام کرتے رہیں گے۔ فٹیگ کی آپ نے بات کی نا شاہ زیب، اب مجھے پتا ہے کہ آپ انفارچونیٹلی اسکرین نہیں دیکھ سکتے، اگر اصل فٹیگ کہیں ہے نا تو وہ وائٹ ہاؤس میں ہے، میں وہ دکھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ یار کیا مطلب سین ہے، اگر فل اسکرین پر اگر یہ ویڈیو ہم چلا سکیں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہوئے ہیں یہاں، ویڈیو چلا دیں ساتھ میں، ہاں تھینک یو۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ سو رہے ہیں، سائڈ میں ایک خاتون ہے، وہ پتہ نہیں آگے پیچھے سوئنگ کر رہی ہے، مجھے نہیں پتا بوائز گرل اسکاؤٹ ہے کیا ہے، اور یہ جو ساتھ ان کے بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، یہ ہیں رابرٹ کینیڈی، ہیلتھ منسٹر، جن کے مسلسل ہاتھ کانپ رہے ہیں، اور یہ ویکسینز پر بات کر رہے ہیں، اور ٹرمپ وہاں پر خراٹے مار رہا ہے۔ اور اگر آپ بیک گراؤنڈ چیک کریں، لگتا نہیں ہے کہ جیسے کسی نئے دولتی کے گھر پہ آپ پہنچے ہوئے ہیں، ہر قسم کا سامان، ہر قسم کا سامان، پھر آپ کہیں گے جی اس نے اپنے ایروپلین کا رنگ گولڈن کیوں کیا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں نہ کریں۔ نہیں، میں کیوں نہیں، بس سونے تک رکھیں، چلے ٹھیک ہے، سوتے میں بھی فیصلے ہو سکتے ہیں ایسی۔ بالکل بالکل، کبھی میں نے خوابوں میں کئی سچ بیان ہوتے ہیں۔ ایک اور خبر جو ہے وہ اسی موضوع سے متعلق وہ یہ ہے کہ ایران میں اعلیٰ سطح پہ کچھ اہم انتظامی تبدیلیاں دیکھنے میں آئی ہیں۔ مثلا محسن رضائی صاحب ہیں جو 1981 سے 1997 تک پاسداران انقلاب کے پہلے کمانڈر رہ چکے ہیں۔ اب انہیں طاقتور فیصلہ ساز جو ریاستی ادارہ ہے نیشنل سیکیورٹی کونسل، اس کا سیکریٹری مقرر کیا گیا ہے۔ یہ جو سیکریٹری ہے ہائرارکی میں، یہ اتنا ہی با اختیار ہوتا ہے جو ایرانی صدر ہے، اس لیے کہ یہ جو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، جو رہبر اعلیٰ کا سیکریٹریٹ ہے، اس کی جو پالیسی ہے
وہ حکومت کو دی جاتی ہے اور پھر فائنل شیپ جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل لیتی ہے۔ محسن رضائی جو ہیں آبنائے ہرمز کو ہر قیمت پہ ایرانی تحویل میں رکھنے کے جو سرکردہ پرچارک ہیں ان میں شامل ہیں، بلکہ آگے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بری فوج ہے، بحریہ ہے اور پاسداران ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ 28 فروری کو بہت زبردست نقصان ہوا تھا، کئی کمانڈر جو ہیں وہ بمباری میں جاں بحق ہوئے تھے۔ تو اب جا کے بری فوج، بحریہ اور پاسداران میں 6 نئے کمانڈروں کی بھی تقرری اور ترقی ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں اب خیال یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ فیصلہ سازی ہے خصوصاً ڈیفنس کے بارے میں، اس میں عسکری جو ونگ ہے ریاست کا، اس کی نمائندگی اور گرفت اور بڑھ گئی۔ اچھا، ایک انٹرسٹنگ چیز اس میں یہ بھی ہے کہ پہلے تو میں تھوڑا سا ایک اور اس میں تفصیل میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو عمران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے، یہ ایک طرح سے ان کا ٹاپ فورم ہے، رائٹ؟ جیسے آپ نے کہا عسکری قیادت، سویلین قیادت، بلکہ عدالتی قیادت بھی اس میں شامل ہوتی ہے، اور ان کے جو پھر فیصلے ہوتے ہیں وہ سپریم لیڈر ان کو اپروو کرتے ہیں۔ تو جتنی دفاعی پالیسی ہے، جتنی خارجہ پالیسی ہے، وہ یہاں ہی طے ہوتی ہے۔ اچھا، اب سیکرٹری کا جو عہدہ ہے بالکل اہم ہے، لیکن ایک لحاظ سے ایڈمنسٹریٹو ہے، رائٹ؟ کہ ایجنڈا یہ ہے، آپ نے میٹنگ کنڈکٹ کرنی ہے۔ ان کو 2 عہدے ملے ہیں ابھی، ایک تو سیکرٹری کا محسن رضائی کو، اور دوسرا کہ اس کاؤنسل میں وہ ڈائریکٹ رہبر اعلیٰ کے نمائندے ہوں گے۔ تو یہ اب ایک انتہائی پاورفل پوسٹ بنتی ہے۔ میں تھوڑا سا اور ان کے بتا رہا ہوں ان کے ہسٹری کے بارے میں۔ آپ نے درست فرمایا کہ IRGC کے کمانڈر تھے، چیف تھے پہلے کمانڈر، لیکن کب؟ 1981 سے لے کے 1997 تک، یعنی کہ پورے ایران عراق جنگ کے دوران۔ تو ان کی ٹریننگ وہاں سے ہوئی ہے۔ جہاں تک آبنائے ہرمز پر ہے، میرا خیال ہے کہ تمام ان کی جو عسکری قیادت ہے اور شاید ان کی سویلین قیادت اس ایشو پر 1 پیج پر ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایک میجر جو بارگیننگ چپ ہے ایران کے پاس وہ ہے آبنائے ہرمز۔ مسئلہ ان کا یہ ہے کہ جتنی بار آپ اس کو استعمال کرو گے، اس کی اہمیت کم ہوتی جاتی ہے، اور جو خطے میں اریٹیشن ہے وہ بھی بڑھتی جاتی ہے، لوگ متبادل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، اہمیت کیسے کم ہوگی؟ ایران بھی وہی ہے، آبنائے ہرمز بھی وہی ہیں، دونوں کہیں نہیں جا رہے۔ سر آلٹرنیٹیوز بندہ پھر سوچنے لگ جاتا ہے۔ آئی تھنک چلیں صحیح ہے، جب تک یہ ہوگا تب تک معیشت کا کیا حال ہوگا؟ لانگ ٹرم ہے۔ اب ایک سوال یہ پوچھا جا رہا ہے، کیونکہ جبھی بھی آپ ویسٹرن انالیسس دیکھیں اور کچھ حد تک ہمارے انالیسس بھی دیکھیں ایران کے بارے میں، تو ہم 2 کیمپس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں نا، ماڈریٹ، ہارڈ لائنر۔ ایسا کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ان کے جو کریڈینشلز ہیں رضائی صاحب کے، وہ شاید زیادہ پیس کو فیور کریں ایز اپوز ٹو وار۔ کیونکہ اگر صدر پزشکین کوئی بات کرے، باقر کالیباف کوئی بات کرے، اراغچی صاحب کوئی بات کریں، تو ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ فارس نیوز، تسعی تسنیم، اس طرح کی جو IRGC کے ساتھ جڑے ہوئے آؤٹ لیٹس ہیں، تمام مذہبی طبقہ پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اب غدار ہو، آپ کمزور ہو، اس پر اس طرح کا الزام آپ نہیں لگا سکتے۔ تو اگر کل سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل سے یہ ایک فیصلہ آئے کہ جی ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ بھائی اب ہم ڈیل کر لیں گے، اور وہ رضائی صاحب کی طرف سے آئے، تو آپ اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ وہ پرانا بندہ ہے۔ جہاں تک ٹرمپ کی بات ہے، وسط تو BBC پر ایک بڑی مزیدار خبر آئی ہے، وہی طیارے والی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب نیٹو سمٹ سے واپس آ رہے تھے پچھلے مہینے 8 جولائی انقرہ سے، تو سب کو بتایا گیا کہ میں ایئر فورس، وہ قطر نے جو بھیجی ہے ایئر فورس 1، اس سے ہی آ رہا ہوں۔ پھر BBC کے مطابق ان کو اتنی یہ ٹینشن تھی کہ جی کہیں ایران ہمیں قتل تو نہیں کرنا چاہیں گے، اور پتہ نہیں ایران ایسا کیوں کرنا چاہے، آخرکار آپ نے تو صرف ان کی پوری لیڈرشپ کو تباہ کر دیا پہلے دن کر۔ تو چڑھے وہ انہی سیڑھیوں سے، لیکن پھر ایک دوسری سیڑھی سے وہ ایک کیٹرنگ ٹرک کے اندر چھپے، اس کیٹرنگ ٹرک کے تھرو دوسرے جہاز میں گئے اور پھر واپسی میں سواپ کر دیا، برطانیہ پھر پہنچے جی۔ ہاں، تو یہ بھی کیٹرنگ کے ٹرک میں صدر ٹرمپ جب گئے ہوں گے تھوڑی دیر کے لیے ہی بھلے، تو اس میں تو بڑی کھانوں وانوں کی خوشبوئیں بسی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن سیکیورٹی سے کیا کریں یار؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جان کتنی پیاری ہے اپنی
اور باقی جگہوں پہ جان کتنی سستی ہے. بالکل. اور آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ آپ نے ایئر فورس ون کو تو بھیج دیا, آپ سپوز کریں کہ ایک ایکچوئل تھریٹ تھی. اچھا اس میں جتنے صحافی تھے اور جتنے گورنمنٹ آفیشلز تھے وہ تو ایک طرح سے قربانی کے بکرے ہی ہے نا پھر آپ کے لیے. اچھا اس میں مزے کی بات ہے کہ انہیں طیارہ جب بدلوایا گیا, یہ واشنگٹن پوسٹ اور CBS نیوز نے بھی کہا ہے, وائٹ ہاؤس چپ ہے اس پہ, طیارہ جب چینج کیا انہوں نے ایئر فورس ون سے چھوٹے طیارے میں گئے, آل دا وے برطانیہ تک انہوں نے وہاں پرواز کی. برطانیہ میں انہیں دوبارہ اس چھوٹے طیارے سے ایئر فورس ون میں منتقل کیا گیا اور پھر یہ اچانک میڈیا کے سامنے نمودار ہوئے, جیسے کچھ ہوا ہی نہیں, جیسے کچھ بعد میں یہ ہوا. تو اچھا ہاں جی انہوں نے صحافیوں کو بلکہ یہ کہا بھی کہ میں اس وقت ٹارگٹ ہوں, ایران کا نمبر 1 ٹارگٹ ہوں, اور اگر میں جاؤں گا تو آپ بھی میرے ساتھ جائیں گے. اور یہ بھی کہا کہ بہتر ہوگا کہ اپنا پروفیشن چینج کر لیں. ہاں, جینا مرنا ہمارا ساتھ ہے, جینا مرنا ساتھ ہے. مطلب اچھا اب ہم ٹرمپ کے یہ جو بھی ان کا مشکلات ہیں, مینٹل سٹیٹ ہے, اس کی بات کر رہے ہیں. تو میں ضمناً ایک چیز مینشن کرنا چاہ رہا تھا, کیونکہ اب ہمارا ظاہر ہے کہ نیچرلی ہمارا فوکس ایران پہ اور ریجن پہ ہے. پھر ہمیں ریمائنڈ کرنا پڑتا ہے کہ یہ جو پورا ریجن میں جو یہ شروع ہوا بلڈ بات, وہ اسرائیل کا غزہ میں جو پوری کارروائی ہے وہ اس سے شروع ہوا. اور اب ہم ظاہر غزہ کی بات اس طرح نہیں کر پاتے, لیکن ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ پچھلے چند روز میں سامنے آئی جس کو مینشن کرنا ضروری ہے, اور وہ یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ستمبر میں پچھلے سال ٹرمپ صاحب نے اپنا جو بورڈ آف پیس بنایا تھا, اس کے تحت انہوں نے ایک پلان کی بات کی تھی, قیام امن کے پلان کے لیے 15 نکاتی ایک ڈاکیومنٹ تھا, جس میں تھا کہ جی حماس جو ہے وہ ڈسارم ہو جائے گی اور پھر اسرائیل وہاں سے وڈرا کرے گا. تو وہ چلتا آ رہا تھا معاملہ. اس سنڈے کو جب کیبنٹ میٹنگ کی نیتن یاہو نے اپنی, انہوں نے میڈیا کو باقاعدہ بلایا اور کیٹیگورکلی اپنا وہ ایڈریس کرتے ہوئے انہوں نے کہا اپنی کیبنٹ کو کہ ہم اس کو ٹوٹلی اور اٹلی اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں, ٹرمپ کے اس پلان کو. یہ ہمیں بالکل قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ اس میں حماس کے ہر چیز میں حماس کا جو ہے وہ بالکل ٹوٹل سرنڈر نہیں ہے آرمز کا. یہ جو 15 نکاتی ہیں, جہاں تک میں نے اس کو دیکھا تھا تو اس میں یہ تھا کہ حماس نے کہا تھا کہ ہم اپنے بڑے جو ویپنز ہیں وہ ہم کر دیں گے سرنڈر, لیکن ہمارے جو پرسنل جو ویپنز ہوتے ہیں چھوٹے موٹے, وہ ایک اتھارٹی ہوگی, اور وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ امریکہ کی بنائی ہوئی ہوگی, جو لائسنسنگ وغیرہ دے گی پرسنل سیفٹی کے لیے. تو اسرائیل نے اس کو بھی ریجیکٹ کیا. اس نے کہا جی کوئی آپ کے پاس ایک گول سکتی, نیوکلیئر ویپن ہو, امریکہ کے ویپن ہو, جرمنی کے ہوں, مجھے پورا وہ ہونا چاہیے, آپ کے پاس ایک گولی بھی ہم الاؤ نہیں کر سکتے. تو اس پہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ٹرمپ کو باقاعدہ ٹھینگا دکھایا ہے نیتن یاہو نے. ظاہر ادھر الیکشن آ رہے ہیں, اور یہ ایکسپیکٹڈ بھی تھا کہ نیتن یاہو جو ہے وہ امریکہ کے حوالے سے, ٹرمپ کے حوالے سے اور سخت پوزیشن لے گا. لیکن ٹرمپ کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے ہم نے کوئی خاص ریئیکشن نہیں دیکھا ہے. تو تھوڑا سا کوشش کریں گے آنے والے دنوں میں اس سچویشن کو بھی تھوڑا سا مانیٹر کریں. میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا شاہ زیب بریک سے پہلے, کہ وائٹ ہاؤس اور ٹرمپ سے ریئیکشن ہم نے نہیں دیکھا, ہم امریکن ووٹر سے ایک ریئیکشن دیکھ رہے ہیں. لیکن ابھی حال میں مشیگن میں جو ڈیموکریٹک پرائمریز ہوتی ہیں نا, یہ وہ الیکشن ہوتی ہے کہ اس میں یہ تعین کیا جاتا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کا کون سا نمائندہ ہوگا ریپبلکنز کے خلاف. تو اس میں ایک بڑی پرو اسرائیل پرو ایپیک خاتون تھی, ان کا نام اس وقت مجھے یاد نہیں ہے, اور پھر دوسری جانب ایک ایجپشین ڈسینٹ کے عبد السید وہ تھے. اور اس الیکشن میں, یہ پرائمری ہے, یہ الیکشن ہی نہیں ہے, یہ الیکشن سے پہلے کا الیکشن ہے, $30 ملین ایپیک نے خرچے ہیں. اتنا امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی, کبھی ایک الیکشن میں ایک پرائمری میں اتنے پیسے نہیں خرچے گئے. اس کے باوجود یا شاید اس کی وجہ سے وہ ہار گئی ہے اور السعید آ گئی ہیں. تو یہ جو ممدانی کراؤڈ ہے نا, یہ اب داخل ہوتا جا رہا ہے امریکن سیاست میں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکن پالیسی راتوں رات بدلنے والی ہے, لیکن آپ 5-6 سال دے دیں, ایک دہائی دے دیں, اگر ٹرینڈ یہی چلتا رہا نا, ویری بیڈ نیوز فار اسرائیل. جی چلیں ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر کچھ پاکستان کی بات.